السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی معیشت کے حوالے سے بات کی تھی اور ظاہر ہے کہ دن بدن روزانہ کی بنیاد پر جو خبریں آ رہی ہیں معاشی صورتحال کے حوالے سے وہ تسلی بخش نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی اس حوالے سے پریشان ہے۔ جو بزنس مین ہیں وہ تو سب سے زیادہ پریشان ہیں، چونکہ وہی لوگ ہیں کمانے والے، اور پھر ان کے توسط سے جب انڈسٹری چلتی ہے تو پھر اس انڈسٹری سے روزگار ملتا ہے لاکھوں لوگوں کو، اور اس کے بعد ان کے پیچھے پھر لاکھوں اور فیملیز ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سائیکل جو ہے وہ اکنامک سائیکل وہ چلتا ہے، لیکن جب اکنامک سائیکل سلو ڈاؤن ہو جائے اور خدا نہ خواستہ بالکل ہی بند ہونے کے قریب آ جائے، جو کہ اب تک کی ساری اطلاعات اور سارے لوگ اسی بات کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ کہیں خدا نہ خواستہ رک نہ جائے، اگر اسے فوری طور پر بحال نہ کیا گیا، اگر اسے ریوائیو کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات نہ کیے گئے تو پھر یہ پریشانی مزید بڑھ سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی حوالے سے بات چیت کریں گے، پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ شپنگ انڈسٹری پہ بات کریں گے، ایئر کارگو انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہم گلگت بلتستان کے جو معاشی مسائل اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، میں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیں سکندر بخت صاحب، جو کہ بزنس مین ہیں، رائس ایکسپورٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورک میں بھی انوالو رہتے ہیں اور پالیٹکس بھی کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سکندر صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محسن عباس ڈھارسی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں ایئر کارگو ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا محسن صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب وزیر عبادت صاحب، جو کہ سابق مشیر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے فار گلگت بلتستان، اور لاء کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا وزارت صاحب۔ تو ہم بات چیت کا آغاز کرنا چاہیں گے جناب محسن صاحب سے۔ محسن عباس صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بھی ایک خط لکھا گورنمنٹ کو، اور ان کو آپ نے کیا وارننگ دی؟ اس سے پہلے ہم نے شپنگ انڈسٹری کی طرف سے ایک لیٹر دیکھا، اس کے بعد پھر آپ نے لیٹر لکھا، تو آپ لوگ کیا مسائل فیس کر رہے ہیں ذرا بتائیے۔ مسائل تو کوئی چھوٹی لسٹ نہیں ہے، مسائل کا بھرمار ہے، پوری دیگ ہے مسائل کی جو کہ پک کے نہیں دے رہی۔ اور سلسلہ یہ ہے کہ ڈالر اصل میں ایئر فریٹ کا، ایئر کارگو کا سارا تعلق ایکسپورٹ اور امپورٹ ٹریڈ سے ہے، اور ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ ہم ایکسپورٹ کریں، ہر کنٹری کی ہوتی ہے، ہر ملک کی ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے اندر اس وقت پہ جو ڈالر کی وجہ سے مسائل درپیش تھے، اسی لیے ہم نے گورنمنٹ کو باور کرایا، ایک طرح کی الرٹ دی، ایک طرح کی وارننگ دی کہ اگر خدا نخواستہ یہی صورتحال رہی ڈالر کی کمیابی کی وجہ سے، تو یہ ایئر لائن کام کرنا بند کر دیں گی۔ ایئر لائنز اپنے پیمنٹس جو ریمیٹنس کرتی ہیں، ملک سے باہر بھیجتی ہیں، وہ بھیج نہیں پا رہی تھیں اور نہیں پا رہی ہیں ابھی بھی۔ اور سونے پہ سہاگا، آج تو بہت بڑا دھماکہ ہو گیا ہم سب کے اوپر کہ ڈالر نے ایک دم سے جمپ لگا دیا 25 سے 30 روپے کا۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ اگر یہ گریجولی تھوڑا سا کرتے، ایک تو روک کے رکھا ان یوزول طریقے سے، یا ایک اسی طریقے سے کہ مارکیٹ اس کی پیرٹی بہت زیادہ تھی، اب ایک دم سے جو آ گیا ہے اس کی وجہ سے اب یہ ہوا ہے کہ جو ہم نے، کیونکہ یہاں پہ لوکل ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں پاک روپیز میں کرتے ہیں، ہماری ریمیٹنسز جو ہوتی ہیں ایئر لائنس کی اور شپنگ لائنس کی، وہ ہوتی ہیں یو ایس ڈالر میں۔ تو ہم نے جو بزنس ٹرانزیکشنز کی ہوئی ہیں آج سے پہلے، کل تک کی بھی، جو کمٹمنٹس آپ کی ہیں، جو کل تک کی بھی کی ہوئی ہیں بھیا، اس کے اوپر ہمیں 30% کا جھٹکا لگ چکا ہے، 30 سے 35% کا۔ ہمارے مارجنز بڑے نامنل، ایک تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی ہوا ہے، یوٹیلیٹیز بہت مہنگی ہیں اس کی وجہ سے، اور اب یہ جو ایک جھٹکا لگا ہے، اب یوں سمجھ لیں کہ ہماری کیپٹل میں سے سارا یہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا۔ مسائل ڈالر کی وجہ سے سب سے زیادہ آئے، ایکسپورٹ ویسے ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ایکسپورٹ کی کمی ہونے کی وجہ سے ایئر لائنز بھی کم ہو رہی ہیں اور شپنگ لائنز بھی کم ہو رہی ہیں۔ وہ آپ نے پڑھا ہوگا اگر شپنگ لائنز کا۔ اچھا، سونے پہ سہاگا یہ کہ یہاں پہ پورٹ پہ کنڈیشن، شپنگ لائنس کے لوگوں سے ویسے ہم نے رابطہ کیا تھا، ان کے ایسوسیشن کے چیئرمین سے بھی میں نے خود رابطہ کیا تھا، لیکن یہ کہ وہ میرے خیال میں لیٹر تو انہوں نے لکھ دیا ہمت کر کے، لیکن اس سے زیادہ ہمت ان کے پاس نہیں تھی، تو وہ ظاہر ٹی وی پہ آ کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ بات کر لیں ان کے بہاف پہ۔ جی میں ان کے بہاف پہ بات کروں گا کہ ہمارا ایک ہی ٹریڈ ہے،
شپنگ اور ایئر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, ایکسپورٹ سے دونوں کا تعلق ہے. اب ہوا یہ ہے کہ کنجیشن پیدا ہوا ہے پچھلے 2 سے 2.5 مہینوں سے 3 مہینے سے. ایل سیز نہیں کھل رہی, یہ آپ کو پتہ ہے. 4,500-5,000 ہزار کنٹینر پورٹ پہ پڑا ہوا ہے. اس کی وجہ سے اب کنٹینر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, ایکسپورٹ بھی نہیں ہو پا رہی ہے. تو حالات بہت برے ہوئے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں, کس طرح کریں. ہم نے الرٹ جاری کیا ہے منسٹری آف کامرس کو بھی, ایویشن منسٹری کو بھی اور شپنگ منسٹری کو. ایک خدا کر کے شپنگ منسٹر صاحب نے 3 دن پہلے ایک بیان دیا کہ جو پورٹ پہ جو کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں ان پہ وہ ڈیمیجز اور اس کی جو ڈیمیجز یا گورنمنٹ چارجز جو ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے جو چارجز ہیں وہ ویو کر دیے جائیں گے. لیکن بھیا اب یہ بیان ہے, وہ ایک تو یہ بیان ہے, لیکن وہ نامینل ہیں, وہ بہت نامینل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو کنٹینر باہر سے آیا ہوا پڑا ہوا ہے, ہر کنٹینر 15 دن سے اوپر جا چکا ہے, جو کہ فری ٹائم ہوتا ہے. فری ٹائم کا مطلب اس کے بعد جو ہے نا پر ڈے پر کنٹینر 1 میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ ڈالروں میں وہ چارجز زیادہ ہیں سب سے. جی, وہ شپنگ لائن کے چارجز اتنے زیادہ اور شپنگ لائن کبھی معاف نہیں کرتی. وہ ڈیمیجز جو ہیں رائٹ. چلیں ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اور سائنس سکندر بخش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ کی ایکسپورٹ کا کیا ہوا؟ ہماری ایکسپورٹ جس جگہ پہ جا رہی ہے تو وہ وہیں اب رک گئی ہے. جو محسن صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے, معیشت بالکل بیٹھ چکی ہے. کنٹینر 5,000 سے 7,000 پورٹ پہ پڑا ہوا ہے, کوئی اس کا سنوائی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب یوں سمجھ لیجیے اگر کسی گورنمنٹ کے کسی کو ہم لیٹر لکھتے بھی ہیں تو وہ اٹھاتے ہیں اور ردی کی ٹوکری پہ ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم کریں گے اس کو, کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. تو اب جو معیشت ہے اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں پھر زیرو سے پھر اوپر جانا پڑے گا, جو یہاں تک آ گئی ہے ایکسپورٹ. اور باقی تو محسن صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, اور کس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اب اس کو سروائیو کرنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم چاہیے. جیسے ڈالر دیکھ لیجیے, آج 24 روپے میرے خیال ہے 30-32 پیسے شاید آج ایک دم جمپ کیا ہے. تو اب کل اگر آپ روٹی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو 50 روپے کی ملے گی, ابھی 25 روپے کی ہے, کل تو 50 کی ملے گی. ہمارے یہاں ویسے ایمانداری کی شرح تو بہت زیادہ ہے دنیا جی میں, سب سے زیادہ ہے. بالکل ایمانداری کی شرح بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ڈالر کا امپیکٹ وہ دکان والے تک پہنچے نہیں پہنچے وہ پہلے سے بڑھا دیتے ہیں. بٹ جیسے ہمارے یہاں اس ہمارے سسٹم میں پیٹرول اگر مہنگا ہونا ہوتا ہے تو تمام پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں ہوتا, بند ہوتا ہے. اور جس دن سستا کر دیا جائے اس دن کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, اور مہنگا ہوگا پمپ پہ پیٹرول ہی نہیں ہے. جی دونوں صورتوں میں نقصان کس کا ہے؟ عوام کا. تو عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا, نہ گورنمنٹ کے لیے, گورنمنٹ جو ہے نہ وہ کچھ کر رہی ہے بزنس مینس کے لیے, نہ بزنس کے لیے کر رہی ہے کہ کوئی ریلیف دے, کوئی ریلیف ہی نہیں ہے. چلیں تو وزیر عبادت صاحب کے پاس چلتے ہیں. وزیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ وزیر اعظم کے مشیر بھی رہے ہیں, آپ کس سن میں مشیر رہے ہیں, کن کے ساتھ تھے؟ 12-13 میں. کون سے پرائم منسٹر کے ساتھ گیلانی صاحب رہے ہیں آپ؟ گیلانی صاحب کے ساتھ کیا پرائم. رائٹ. تو یہ بتائیے کہ آپ کو قریب سے ذرا دیکھنے کا موقع ملا ہوگا بہت ساری چیزوں کو جو ہم نہیں دیکھ سکتے, یا شاید یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی نہیں دیکھ سکتے. تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کے تجربے کی روشنی میں آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں حکومت کے لوگ جو ہیں وہ کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ایسی صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس برننگ ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ بلایا. بات یہ ہے کہ ایک تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. رول لیول پر جو حکومتیں ہیں وہ رول لیول پر سوچتی نہیں ہیں کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے, اس کو کیسے جو ہے نا وہ ریلیف دیا جا سکتا ہے. تو سب سے بڑی بیڈ لک کی یہ ہے, اگر اس پیٹرن پہ سوچا جائے تو پھر معاملات حل ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشی صورتحال پاکستان میں پچھلے تقریباً 4-4.5 سالوں سے یہی ہے, کیونکہ جو سابقہ حکومت تھی انہوں نے IMF سے جو اس طرح کے معاہدے کیے تھے اس کا ثمرات تو اب آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ظاہر سے بات ہے ہر چیز پہ IMF سے معاہدے تو ہر حکومت نے کیے ہیں. نہیں وہ کنڈیشن پہ نہیں ہو گئے تھے. یہ پہلی دفعہ کنڈیشن لی انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے کہ اب اتنا قسط لے لیں گے تو یہاں پر یہ سبسڈی ختم کریں گے, اس کا ڈائریکٹ جو ہے نا برڈن ہم عام میں جو ہے نا غریب آدمی کے اوپر لگائیں گے. اس لیے غریب کا جینا محال ہو گیا ہے.
تو بیچاری یہ جو حکومت آ گئی ہے پی ڈی ایم میں خود پیپل پارٹی کا اس پہ حصہ بھی ہوں. اچھا. تو پی ڈی ایم جو ہے بڑی مجبور اور لاچار حکومت تھے. ان کو میرے خیال میں کہ وہ آئے نہیں, ان کو زبردستی لایا گیا تھا. نہیں, انہیں بھی بہت شوق تھا, تو کرسی پہ بیٹھنے کا شوق انہیں بھی بہت تھا. شوق اس لیے نہیں تھا کہ ان حالات میں کوئی بھی آدمی یہ سوچے گا کہ ایک آدمی جس کی کشتی ڈوبتی ہو جا کر اس کو سہارا دے کر, آج کل آپ عمران خان کے پاس اگر بیانیہ ہے تو کیا ہے, یہی بیانیہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے نکالا گیا. اگر اس وقت تک کہ عمران خان کو رکھا جاتا تو شاید میں بھی ممکن تھا کہ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. لیکن چلو اللہ کا شکر ہے اس وقت ڈیفالٹ تو نہیں ہوا ہے, لیکن یہ بھی ایک ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے کہ یہیں پی ٹی آئی اور ان کے لوگوں نے کہ جی فلانی ہو گیا, فستانی ہو گیا, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, سری لنکا بن رہا ہے. بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو حقیقت بتا رہے ہیں آپ کو, ہائپ تو نہیں ہے. صورتحال گمبھیر بالکل ہے, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ حالات خراب ہیں, بالکل ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے کہ بالکل اچھا ہے. تو لیکن اس کا زیادہ جو وہ ہے کہ اب بتائیں کہ ویسے تو میں جو ہے نا بزنس ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں, اچھا نہ یہ تو ماہر معاشیات بتائیں گے, لیکن ایک عام آدمی ایک لے آدمی کے لیے میرے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ آپ پہ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان بنے ہوئے 75 سال ہو گئے, 75 سال سے پاکستان قرضوں پہ چل رہا ہے. تو 75 سالوں میں 70 سال میں پاکستان نے جو قرضہ آئی ایم ایف سے لیا تھا وہ ہمارے خان صاحب نے ان 4 سالوں میں لیا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ ان 75 سالوں میں آپ کو ملک کا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, یونیورسٹی بنی ہے, کالج بنے ہوئے, روڈ بنے ہوئے, میٹر روڈز بنے ہوئے, ہاسپٹل بنے ہوئے, ایئرپورٹ بنے ہوئے. ان 3.5 سالوں میں کیا بنا ہے پاکستان میں؟ زیرو. اب اس کا پتہ بھی نہیں ہے, وہ پیسہ مارکیٹ میں بھی نہیں آیا ہے, وہ پیسہ کہیں ڈیولپمنٹ میں بھی خرچہ نہیں ہوا ہے. اچھا ویسے وزیر صاحب ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہوں گا, چلے عمران خان کے آپ سال اگر نکال دیں تو اس کے علاوہ حکومت تو پی ڈی ایم کی ہی جماعتوں نے کی ہے نا, نون لیگ نے کی ہے, پیپلز پارٹی نے کی ہے, اس نے کی ہے, تو پھر وہ اتنا اچھا رکھتے نا کہ اب یہ صورتحال نہ ہوتی. ایسا تو نہیں تھا کہ بس یہ 3-4 سال میں پاکستان بیٹھ گیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ کی بات کروں. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ان کو آپ بالکل ان جماعتوں کو مورل الزام بالکل نہیں ٹھہرا سکتے ہیں, چونکہ تسلسل سے ان کی حکومتیں نہیں رہی ہیں. دیکھیں پیپل پارٹی کی حکومت قائد عوام کی جب حکومت آئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی, تو اس کو بھی ٹینیور پورا ہونے نہیں دیا تھا, وہ بھی گرائی گئی تھی. پھر بی بی کی جب حکومت آ گئی تھی تو ایک دفعہ 18 مہینے حکومت آئی تھی تو اس کو جو ہے نا حکومت کرنے نہیں دیا. پھر اگلی حکومت 22 مہینے کی حکومت تھی تو اس کو کرنے نہیں دیا تھا. واحد پچھلا 2009 والا ٹینور تھا آصف علی زرداری کا, جنہوں نے پیپل پارٹی نے 5 سال پورے کیے ہیں, اور میاں صاحب کا اس کے بعد والا ٹینور یہ 5 سال. اب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہاں تو ڈکٹیٹرشپ کی حکومت رہی اس ملک میں. جتنا ٹینور ڈکٹیٹرشپ نے کیا اتنا جمہوری قوتوں نے نہیں کیا. آپ ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق سے لے کر جماعتوں نے کیا نا, ان کو ریسکیو پھر کس نے کیا؟ دیکھو وہ تو یہ مجبوری ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مجبوری ہے, کسی نے چلنا ہوتا ہے. اگر یہ نہیں چلتے تو کوئی اور. یہاں تو ہر بی ٹیم بنی ہوئی ہے, وہ تو اس تاغ میں رہتے ہیں کہ کبھی بھی اس طرح کی حکومت آئی. جیسے کاب لیگ ہے, آپ کو پتہ ہے, اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. اور پھر کچھ پارٹیز ہیں ان کی خود بنائی ہوئی پارٹیز ہیں, تو وہ تو ان کے ساتھ ہی جانا ہے. چلیں ہم اس پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین یہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے, اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی اب کیا سوچ رہی ہے اور عوام جو ہے وہ بھی کیا سوچ رہی ہے. اس میں اگر آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہونا چاہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کا نمبر ہمارے اسکرین پر آ رہا ہے, آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. تو سائنس سکندر صاحب آپ بتائیں, جو وزیر صاحب نے بات کی, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری پالیسیز ہیں, جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں پولیٹکس کی, ہمارے پاس جب کوئی آدمی حلف اٹھاتا ہے, کوئی بھی لیڈر آتا ہے, اس کی گورنمنٹ آتی ہے, فیڈرل میں جب وہ گورنمنٹ کرتا ہے, 2 صوبوں میں گورنمنٹ بناتا ہے, تو جو اپوزیشن ہے اس کو چاہیے 5 سال اس کو گورنمنٹ کرنے دیں سکون سے. ابھی وہ حلف اٹھاتا نہیں ہے, اپوزیشن روڈ پہ پہلے کھڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا ہمیں سدباب کرنا ہوگا کہ آپ آپسی جو لڑائی ہیں اس کو ختم کریں, عوام کے لیے, ملک کے لیے کچھ کریں. معیشت بیٹھتی جا رہی ہے, انڈسٹریز بند ہوتی جا رہی ہیں, لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, وہ کہاں جائیں گے, کیا کریں گے؟ جو اچھا برین ہوتا ہے اس کو یورپ لے جاتا ہے اپنے پاس, کیا ہو جی ہم سے ہمارے ساتھ آ کے کام کرو, ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں.
تو جو دنیا کو بنا رہے ہیں ہمارے لوگ، جو ہماری مین پاور ہے، مڈل ایسٹ کس نے بنایا؟ پاکستانیوں نے بنایا جا کے. تو کیا اپنا ملک نہیں بنائیں گے؟ اپنا ملک بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں، لیکن اگر بنانے والے بننے دیں تو. آپ کے اداروں کی مثالیں موجود ہیں نا. پی آئی اے نے بہت سارے ممالک کی ایئر لائن انڈسٹری بنائی، بالکل کھڑی بنائی، کی. بالکل آج بنائی. کے ایک آپ حال دیکھ لیں کہ کیا حال ہے. بالکل تو یہ تو مطلب ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ یہ تو بس صرف باری کے چکر میں رہتی ہیں سیاسی جماعتیں بھی؟ بالکل کہ میری باری میری باری میری باری. آج میری بیٹنگ ہے، کل محسن صاحب کی بیٹنگ ہے، پرسوں بادر صاحب کی بیٹنگ ہے. ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں عوام کے لیے نہیں سوچنا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہوپ از اے گڈ تھنگ، آنے والا وقت اچھا ہوتا ہے. اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مایوسی کفر ہے. ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد ہماری نسلیں اس ملک میں آگ کی جگہ پھول برستے ہوئے ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ہوپ اچھی رکھنی چاہیے. کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا اس ملک کو سدھارنے کے لیے، اللہ بھیجے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اور آپ بھی پولیٹیکلی بھی ایکٹیو رہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کوئی معیشت بھی کہیں ایجنڈے پہ ہوتی ہے جی؟ یا ہوتی صرف ہے. کرسی کرسی اور کرسی ہوتی ہے؟ ایجنڈا بالکل ہوتا ہے، پارٹیز کا ہوتا ہے، لیکن ملکی مفادات پہ ذاتی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے تو وہ ایجنڈا ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. محسن صاحب کچھ کہنا؟ یہ سوال مجھ سے آپ کریں. جی آپ بتائیے. ایکچولی میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے بھی اور ہمارے ناظرین جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ سے بھی. آج تک یو ایس کا، یو کے کا، یورپ میں کسی کنٹری کا فائنینس منسٹر کا یا کامرس منسٹر کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت کم، شاذ و نادر. کسی نے نہیں سنا سر، کیونکہ وہ لوگ بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا سیاست سے تعلق ضرور ہوتا ہے، کیونکہ پولیٹیشین ہوتے تو آتے ٹی وی ہیں. پہ آنے کا شوق نہیں ہوگا. نہیں، ٹی وی پہ آنے کا شوق نہیں، وہ سیاسی بیانات اور اس سے دور رہتے ہیں. وہ صرف اپنے اپنے ملکوں کی اکانومی کو بڑھانے میں اور اوپر لانے میں کام کر رہے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو سکون سے کام کرنے دیا جاتا ہے، وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہی نہیں ہوتے. پہلی بات. ہمارے یہاں پہ اس وقت جیسے سکندر صاحب نے کہا کہ سارے اپنے پرانے پرابلمز کو بھول جائیں، اپنی دشمنیوں کو محبتوں میں تبدیل کریں، سب مل بیٹھیں. اچھا، میں نے یہ کئی جگہ پہ کہا ہے، سب مل بیٹھے سے میری مراد صرف پولیٹیشین نہیں، سب مل بیٹھے سے میری مراد ہے جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی، ہمارے سیاستدان، ہمارے بزنس مین، سب مل کے بیٹھیں، ایک مرتب جامع پالیسی بنائیں. میرا تو خیال ہے کہ ان کو اچھا پالیسی کی بات کریں، میں سمجھا شاید آپ نے کہا سب مل کے کھائیں. نہیں اللہ نہ، دیکھیے کھا لیا سب نے، بہت میں کھا وہی لیا، کہہ رہا تھا جس کو جو کھانا تھا کھا لیا، سب نے بہت کھا لیا ہے. ابھی بند کر دیا کھانا؟ نہیں، ابھی بھی چل رہا ہے تھوڑا بہت، لیکن اب ہونا یہ چاہیے. ایک دن مرنا بھی ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے. اب ہونا یہ چاہیے جس نے جتنا کما لیا، اب جو بھی گورنمنٹ ہے وہ کہے کہ بھائی میں نے سب کو معاف کر دیا، اب کوئی نہیں کمائے گا غلط طریقے سے، جاؤ معاف کر دیا. تو وہ جو کر دیا نا اسمبلی میں، تو سب کو معافی مل گئی، NRO تو کر دیا، سب کے گئے اور نیب کے کیسز بھی سب کے دیکھیے گئے. پھر تضاد کتنا ہے. جو ہمارے جیلوں میں بیٹھے ہوئے لوور کلاس کے لوگ، کیا ان کے لیے قانون الگ ہے؟ پھر تو انہیں بھی عام معافی دے دینی دیکھیے چاہیے. میں بہت سیدھی بات کروں گا. ایک آدمی 1 لاکھ روپے کی کرپشن کرتا ہے، اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، اس کی بے عزتی اور توہین کی جاتی ہے تھانے میں. اور جو اربوں روپے لے لیتا ہے اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کو ایم پی ایم این اے بنایا جاتا ہے. چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے چیک اینڈ بیلنس؟ جناب وزیر صاحب، آپ کیا کہیں گے اس صورتحال پہ؟ خاص طور پہ اپنے ریجن کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. گلگت بلتستان میں کیا صورتحال ہے؟ اکانومی کی کیا صورتحال ہے؟ اس سے پہلے میں گلگت کے بارے میں بات کروں گا. میں وہیں اس پہ یہ جو پاکستان کی پولیٹکس پہ کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ کہ اب پہ پاکستان کا آئین جس شخصیت نے بنایا تھا، جس کا موجود تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اس نے آئین میں کلیئر کٹ بہت ایک واضح کیا تھا. اگر آج اس کے مطابق کے تمام ادارے چلتے تو پاکستان نے بہت آگے جاتا، بہت آگے جاتا. کوئی شک نہیں ہے اس میں. اب آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں سلیکشن ہو کر جو الیکشن لڑ کر جو آتے ہیں، اس کے بعد ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں بھی رکھی ہوتے ہیں نا ویسے سلیکشن؟ نہیں، بعض دفعہ سلیکشن دونوں ہو جاتا ہے. ٹیکنوکریٹ میں یہاں پر پارٹیز اپنے رشتہ داروں کو لا کر کہتی پھیلا، اگر واقعی اپنے رشتہ داروں کو ترجیح نہ دے کر واقعی اگر ٹیکنوکریٹس آ جاتے، ان کے پاس ایک اچھا ذہن آ جاتا، ایک اچھا برین آ جاتا،
آپ ترقی کر سکتے تھے. یہاں پر تھوڑی سی یہ ہے کہ بس اپنی لالچ میں اپنے بلاول بھٹو صاحب ناراض ہو سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں. تو جی آپ کی اس گفتگو سے بلاول بھٹو صاحب ناراض نہ ہو جائیں. نہیں چیئرمین صاحب ناراض نہیں ہوں گے. بلاول بھٹو کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو کے بارے میں تو کیونکہ فیملی پالیٹکس کی آپ نے بات کی. نہیں میں فیملی پولیٹکس کی بات نہیں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ فیملی پولیٹکس ہونی چاہیے. مثال اگر پیپل پارٹی میں بلاول نہ ہو تو میرا خیال میں پیپل پارٹی کو میں نہ مانوں کون مانے گا. دیکھو بلاول کی وجہ سے ہی مانتے ہیں. بلاول کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، بلاول کی ماں کا، بلاول کے نانا کا. اور بلاول آج کل نوجوان کے ہمارے لیے تو رول ماڈل ہے، ہم تو بلاول کو فالو کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں ہیں، یہ جو لیڈیز کی جنرل سیٹیں ہیں، اس پہ جو ہے نا ایکسپرٹس کو لایا جائے. ٹیکنوکریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ الیکشن لڑ کر اگر ماہر معاشیات نہیں آتا، آپ ٹیکنوکریٹ ایک ایسے آدمی کو لائے نا. آپ ہیلتھ کے منسٹر کسی ڈاکٹر کو بنائیں تو آپ کا ہیلتھ چلے گا. یہاں پر اجارہ داری ہے، اداروں پہ اجارہ داری ہے. اب آپ نے پی آئی اے کی بات کیا، دیکھیں نا پی آئی اے میں آپ کا پی آئی اے کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر دیکھے تو کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ ایک اپنا سیٹ اپ لا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی خستحال ہیں ادارے جو ہے نا، اس پہ ان کا اداروں کا جو استحصال ہو رہا ہے وہ ایک مخصوص آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اداروں کے سربراہ کون لگاتا ہے؟ دیکھیں اداروں کے سربراہ لگے جاتے ہیں، لگاتے نہیں ہیں. یہ پولیٹیکل جماعتیں لگاتی ہیں نا، جماعتوں کے کاندھوں پہ رکھا جاتا ہے. ورنہ جماعتیں اتنی پاگل بھی نہیں ہیں کہ وہ جماعتیں ایک کے اچھا اپنا پولیٹیکل جو ورکر ہوگا، جو عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوگا، اس کو چھوڑ کر ایک لیفٹیننٹ جنرل کو لے جا کر سربراہ بنائے گا. آپ وابڑک دیکھیں، آپ پی آئی اے دیکھیں، آپ اے ایس ایف دیکھیں، یہاں پر اجارہ داری ہے. اداروں کے اوپر سانپ کی طرح کوئی اور بیٹھا ہوا، آپ مرد الزام سیاستدانوں کو ٹھہرائیں گے، یہ انصاف والی بات نہیں ہوگی. اب آتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف. گلگت بلتستان بیسیکلی گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر، یہ جو ہیں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں. ان کے اوپر یہ ہوا تھا کہ یہ جب بھی ہوگا پلبیسائٹ ہوگا، رائے شماری کے ذریعے ان خطوں کا فیصلہ ہوگا. اور یو این او نے جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ آج تک اس نے اس سلسلے میں جو ہے ایک سرسائی بھی انہوں نے کوشش نہیں کیا کہ ان لوگوں کی رائے کیا ہے، ان سے کیا پوچھا جائے گا. ایڈمنسٹریٹولی آزاد کشمیر گلگت بلتستان پاکستان کے پاس سے نظم نسق انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر جو ہے ہندوستان کے پاس تھا. یہ بھی پچھلی عمران خان کی حکومت میں مقبوضہ کشمیر کی جو اصل جو شناخت تھی اس کو ختم کی گئی. اس کو جو ہے نا وہ سٹے سبجیکٹ روٹ کا وہاں سے خاتمہ کر کے انڈیا نے اپنا صوبہ بنایا. لیکن پاکستان خاموش رہا. تو پھر یہ کہ اس کے دعویدار بھی نہیں بننا چاہیے اس حصے کا. گلگت بلتستان میں جتنے بھی پولیٹیکل ریفارمز ہو گئے ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی نے کیا. ذوالفقار علی بھٹو واحد وزیر اعظم تھا عوامی جس نے وزیر اعظم بننے کے بعد 73 میں گلگت بلتستان کا دورہ کیا تھا. اور شاید گلگت بلتستان کے لوگ جہاں جہاں نہیں گئے تھے اس ہر گاؤں میں بھٹو صاحب گئے تھے، لوگوں کے مسائل پوچھے تھے اور لوگوں کو نوکریوں سے لے کر سبسڈی سے لے کر تمام چیزیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. اس کے بعد جب بی بی کی شہید کی حکومت آ گئی ہے تو وہاں پر پولیٹیکلی سیٹ پہلی دفعہ جماعتی بنیاد پر الیکشن گلگت بلتستان میں انہوں نے کروایا. اچھا پھر وہاں پہ چلتا تھا، اسمبلی تو تھی، ایک ڈمی اسمبلی تھی. وہاں چیف ایگزیکٹو ایک ہوتا تھا، چیف ایگزیکٹو امور کشمیر کے منسٹر کے زیر عطاف ہوتا تھا، اس کے انڈر ہوتا تھا، چلاتا تھا گلگت بلتستان کو. اور آزاد کشمیر کو امور کشمیر کا ایک وفاقی وزیر چلاتا تھا. پہلی دفعہ ہسٹری میں 2009 میں زرداری صاحب نے گلگت بلتستان کو گورننس آرڈر 2009 دیا جس کے تحت وہاں کے لوگوں کو جو ہے صوبے کا سٹیٹس ہے نا، حق کے حکمرانی مل گئی. ایک اسٹیٹس تو دیا گیا لیکن آج بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی میں نمائندگی ہونی چاہیے، پاکستان کی سینٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے، پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم جو کہ ہمارا بھی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو ووٹ دینے میں ہمارا ووٹ کیوں نہیں استعمال ہونا چاہیے. یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو رائے ہے وہ آج تک کے اس کے پیپل پارٹی کے بعد نون لیگ کی حکومت آ گئی. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، گلگت آئے ہیں، دورے کیا، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، سرتاج عزیز کی زیر نگرانی ایک کمیٹی بنائی گلگت بلتستان کے آئینی اسٹیٹس کے حوالے سے. اس کمیٹی نے اپنا کام بھی کیا اور آگے سفارشات بھی دیے اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں محب وطن ہیں، پاکستان کے ہم سے زیادہ وفادار ہیں اور گلگت بلتستان پاکستان کے لیے
یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو نمائندگی دی جانی چاہیے سینٹ اور قومی اسمبلی میں، لیکن پتہ نہیں وہ نامعلوم وجوہات کیا تھے، میاں صاحب دے نہیں سکے، وہ چلے گئے. اس کے بعد عمران خان کا تو یہ ایجنڈا تھا، اس نے منشور رکھا تھا. اس کے بعد گلگت بلتستان میں الیکشن ہو گئے تو وہاں آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جب بھی آئیں گے ہم دے دیں گے. انہوں نے بھی فاروق نسیم کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی، اس نے بھی سفارشات دیے تھے، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. آج بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلی بات تو گلگت بلتستان کے انتخابات بھی پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے. پاکستان کے ساتھ نہ ہونے سے وہاں کا ترقی کا پہیہ رکا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر الیکشن ہونے کے بعد یہاں جو بھی حکومت آتی ہے، ایک تو وہاں پر اس پہ الیکشن پر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ اپنی من مانی کی حکومت بناتی ہے. جو بھی حکومت اگر پی ٹی آئی کی ادھر آئے گی تو گلگت بلتستان میں، اب پھر جب عمران خان پی ٹی آئی کی یہاں حکومت تھی، گلگت بلتستان میں الیکشن ہو گئے، کشمیر میں الیکشن ہو گئے، کسی طریقے سے انہوں نے دونوں جگہوں میں اپنی حکومت قائم کیا. وزیر صاحب ہم واپس آ رہے ہیں اس پہ اور اکنامک کنڈیشن پہ بھی بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے. ناظرین ایک شارٹ بریک ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے اور وزیر عباد صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. جناب وزیر صاحب آپ بتائیے کہ بزنس ایکٹیویٹیز کی کیا صورتحال ہے گلگت بلتستان کے ریجن میں، وہاں کے کیا ایشوز ہیں، بزنس کمیونٹی کے کیا ایشوز ہیں وہاں؟ سر دیکھیں، بزنس کمیونٹی کے وہاں پر تو بہت زیادہ ایشوز ہیں، کیونکہ جب بھی بات کرتا ہوں میں پھر اپنی لیڈرشپ سے ہی شروع کرتا ہوں، کیونکہ گلگت بلتستان میں جو کچھ بھی کیا میری لیڈرشپ نے ہی کیا ہے. اب پہ گلگت بلتستان میں بٹو صاحب نے ایک پروٹوکول ایگریمنٹ کے تحت چائنا بارڈر کھولا تھا. چائنا بارڈر کھولنے کے بعد گلگت بلتستان اور شینیانگ کے بیچ میں یہ ہوا تھا کہ وہ بغیر پاسپورٹ کے ایک بارڈر پاس لے کے جائیں گے اور اپنا جو ہے نا اپنی چیزیں چائنا میں بیچ کے آئیں گے، چائنا سے چیزیں لے آئیں گے. تو اس بزنس کا ہمارے گلگت بلتستان کی کمیونٹی کو بہت فائدہ ہو گیا. تو بعد میں یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، چیزیں کھلتی گئی، تو وہاں پر بہت سارے لوگ آ گئے. اب اس میں پٹھان آ گئے، بہت سارے آ کر وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جگہ میں بارڈر پاس بنا کر وہ چلے گئے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جہاں زیادہ وہ ہوتے ہیں ادھر کچھ چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں. اس طرح گلگت اب پہ چائنا نے تھوڑا سا ایوائڈ کیا ہوا، وہ تو پچھلے کووڈ 2019 کا بہانہ بنا کر ابھی تک وہ بارڈر بند ہے. تو ہمارا تاجر چھوٹے پیمانے پر اپنا کاروبار کرتا تھا، اگر کوئی بڑی کنسائنمنٹ بھی ہوتی تو وہ کیری کا کام کر کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے. اب 2019 سے بارڈر بند ہونے کے بعد بہت برے حالات ہیں گلگت بلتستان کے. تو کن چیزوں کی فوری ضرورت ہے وہاں پہ، کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے؟ اقدامات پہ سب سے پہلے تو گلگت بلتستان کا وہ جو آگے ہمارا جو بارڈر ہے سست بارڈر، چائنا بارڈر کھولا جائے. چائنا بارڈر کھولا جائے تو لوگ کام کریں گے. جو بھی حکومت آ گئی، عمران خان صاحب پہ آ کر 3 سال بیٹھ کے گئے، ہمارے تاجروں نے واہ ویلا کیا، وہاں پر جلوس نکالے، جلسے کیے، بھائی بارڈر کھولیں، ہمارا جو ہے نا معاشی قتل ہو رہا ہے، ہم غربت کی نچلی سطح تک آ گئے ہیں، لیکن ٹسے مس نہیں ہو گئے. تو اب بھی یہی ہے کہ وہ بارڈر جو ہے 2019 کے بعد بند ہے. کاروبار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ناردرن ایریاز ہیں، گلگت بلتستان ہے اور دوسرے ناردرن ایریاز ہیں، ان کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے اور اس کو لے کے آگے چلا جائے، ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ زرعی مبادلہ آ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے جائیں. اب ہم دیکھتے ہیں دبئی، نیو ایئر پہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا. لوگ پاکستان آنے کے لیے پہلے سوچتے ہیں یار ان کے اپنے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو ہم کیا ہوں گے. انہوں نے اپنے عمرہ کے لیے بھی کوئی سیکیورٹی تعینات نہیں کی نا، کچھ نہیں، کوئی گاڑیاں نہیں ہوتی، قافلے نہیں ہوتے، ساتھ محل نہیں ہوتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں ہمارا ایک سمبل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ہاں تو ایک عام ایڈوائزر بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ بھی جب تک 4 موبائلیں نہیں چلیں تو وہ علاقے میں پتہ نہیں چلتا کہ ایڈوائزر صاحب جا رہے ہیں. تو اس سے ریورس نہیں ہو سکتے، ریورس نہیں ہو سکتے، بہت مشکل ہے. جو نیجو صاحب آئے مروں، انہوں نے سب کو 800 cc گاڑیاں دے دی سوزوکی. اب تو پاکستان کے حالات ایسے ہیں بھائی، اب تو کچھ نہیں رہا، تو اب بھی ریورس نہیں ہو سکتے. یہ نہ کہیں کچھ بھی نہیں رہا. پاکستان کے پاس ماشاءاللہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، صرف وہ ذہن چاہیے جو اس ملک سے محبت کرتا ہو. تو آپ دیکھیے اس ملک میں سب سے اچھا اور سب سے شاندار ملک یہ ہوگا، اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
जनाब वजीर साहब, इसके अलावा ये है, देखें अब पे ये तो एक सूरत-हाल थी कि चाइना बॉर्डर की मैं बात कर रहा था, फिर गिलगित और उसके अलावा बल्तिस्तान में, सयाहत वगैरह गिलगित की क्या बल्तिस्तान सूरत-हाल में है? माशी इस्लाहात के लिए भी बहुत पोटेंशियल है। गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा तरीन और सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है वो माइनिंग में है। आपके पास से पहाड़ के पहाड़ हैं, आप कोई पॉलिसी बनाकर वहां पर जो है ना इन्वेस्टर्स को लाने वाली बात है, कोई चार्मिंग दिखाने वाली बात है। इन्वेस्टर्स आते इसलिए नहीं है, चार्मिंग इसलिए नहीं दिखाते हैं कि आप, एक तो गिलगित बल्तिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो डैमेज है। गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए 10 से 12 घंटे का सफर है, लेकिन वो सफर जाकर 17 से 18 घंटे लगते हैं, क्योंकि रोड बना हुआ नहीं है, आप खड्डू से गुजरते हो जाना है। तो इस तरह से कोई भी जो है ना जो सनतकार भी नहीं आएगा। दूसरा ये सियाहत है, गिलगित बल्तिस्तान में सियाहती लिहाज से इतना पोटेंशियल है कि वो एक बड़ी इंडस्ट्रीज हो लग सकती है और उस पर लोग जो हैं पूरा पाकिस्तान खा सकता है। मैं खुद जो उस वक्त हमने एक दफ़ा फॉरेन उस पे जो है ना ब्रीफिंग लिया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, फॉरेन अफेयर्स पे, जब मैं कौंसल का मेंबर था, तो हमें वहां पर पता चला कि सालाना बाहर से तकरीबन 5 लाख लोग जो है ना वीजा अप्लाई करते हैं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को देखने के लिए। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए उनका मेन फोकस ही यही होता है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो सिक्योरिटी बेस से कहकर उनको वीजा नहीं देते हैं। ज्यादा से ज्यादा 50,000 फॉरेनर्स को टूरिस्ट वीजा देते हैं। आप बताएं कि क्या होगा अगर किसी और मुल्क के लिए इतना अगर फ्लो होता, टूरिस्ट आना चाहते हो, तो वो मुल्क कभी भी ये नहीं कहता कि यहाँ सिक्योरिटी की इशू है। आपकी सिक्योरिटी कैसे ठीक होगी? आपका फॉरेन ऑफिस खुद ये कहता है यहाँ पर सिक्योरिटी ठीक नहीं है, तो दुनिया आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगी? मैं कहता हूँ कि इन तमाम चीजों पर देखने की जरूरत है। यहाँ पर हो क्या रहा है, इदारों के अंदर कैसे किस किस्म के लोगों को बिठाए गए हैं जो कि मुल्क के दुश्मन हैं। ठीक है। मोहसिन साहब, आप ये बताइए कि आपके लेटर का क्या असर हुआ और क्या पेशरफ्त हुई? मैं समझा आप मुझे भूल गए। नहीं, आपको नहीं बोला। तो क्या पेशरफ्त हुई उस पे, क्या इम्कान? अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी डेवलपमेंट रही और अच्छी खबरें भी आई हैं। कि अच्छी खबरें तो फ़िलहाल ये आई हैं कि उन्होंने उसके ऊपर एविएशन डिवीज़न के एविएशन सेक्रेटरी साहब ने और गवर्नर स्टेट बैंक ने आज मुलाकात की है कराची में। और अच्छी खबर ये है कि उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह वेरी सून, मैंने कहा वेरी सून कितना, तो वो कम से कम 8 से 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर करने का उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। जो रेमिटेंसेस हमारी 225 मिलियन की रेमिटेंसेस अक्टूबर तक की, नवंबर तक की थी, और उसके बाद अभी और भी बढ़ चुकी हुई हैं। तो ये सारे रेमिटेंसेस, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो होगा कैसे जब आपके ज़खायर नहीं है या फिर डॉलर? वो असल में ज़खायर अब जो आज जो हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि लोगों ने डॉलर जमा किए हुए थे, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर कुछ उम्मीद नज़र आती है कि शायद ये फ्लो बढ़ेगा तो रेमिटेंसेस हो जाएंगी। ये तो हमारी आदत है ना, हम जैसे ही देखते हैं कि कोई चीज़ जो है वो सस्ती हो रही है तो फ़ौरन उठा लो, पकड़ लो जी, तो वो उसका जो है ना वो कमी ना होते हुए भी कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाती है। ये तो ऐसे ऐसे आटा महंगा हो रहा है, चीनी तो स्टॉकिंग कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारे यहाँ तो सारे मतलब दुनिया जहान में जो नहीं वाली चीज़ें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5 साल दे दिए जाए, मुल्क एक लाइन पे आ जाएगा। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हुआ था ना, तो डेमोक्रेसी पे फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल फिर बीच में जाहिर है कि उसमें रुकावटें आ गई, फिर उसके बाद फिर हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल हुआ था। तो आप अपनी पार्टी से बात क्यों नहीं करते, पॉलिटिकल पार्टी से? एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी तो होना चाहिए ना। आप क्या समझते नहीं होती होगी? इसका रिजल्ट क्या? रिजल्ट जब आपस में इख्तलाफात पैदा कर दिए जाएं तो फिर कैसे होगी? और साहब आप बताएं ना, चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। मैं वही बात करूँगा, मैंने जो सवाल किया तो मेरी बात अधूरी रह गई थी। वो बात ये है कि देखें इकोनॉमिस्ट और जैसे भाई टाइम शॉर्ट है, बस मुख्तसर मैं बिल्कुल मुख्तसर बात करूँगा। इकोनॉमिस्ट हमारे महबूब साहब जो हुआ करते थे एक ज़माने में, उन्होंने कोरिया की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, ये सबको पता है। हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। हमारे पास बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, एजुकेटेड भी हैं। जिनका जो काम है उनको दिया जाए, वो करें, और आप ये देखिएगा ये मुल्क कहाँ से कहाँ जाएगा। एक अभी जैसे भाई ने कहा कि डॉक्टर को मेडिकल का यानी हेल्थ मिनिस्ट्री दी जाए, मतलब यहाँ ये होता है कि एविएशन का लिबे नहीं पता, एक एग्रीकल्चरिस्ट को
ایویشن منسٹر بنا کے بٹھا دیا اس جاتا کے بعد وہ اپنی ایئر لائن بھی تو بنا کے نکل لیتے ہیں ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ سیکھ لیتے ہیں تجربے سے۔ سیکھتے وہیں سے بات ہے کہ ہیں، ہمارا- لیکن کس کے کاسٹ پہ؟ کسی کاسٹ پہ سیکھتے ہیں، ہماری عوام کی کاسٹ پہ اور ملک کی ٹیکس کاسٹ پیئرس کی کاسٹ پہ۔ جی ہمارا taxpayer کی cost پہ۔ جو ڈیفنس سیکرٹری ہوتا ہے وہ ایک سویلین ہوتا ہے، حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جس کو شد بدھ ہو اس کام کی، جیسا بھی محسن صاحب نے کہا کہ اس کو بنانا چاہیے، عبادت صاحب نے کہا کہ جی ان کو بنانا چاہیے، ڈاکٹر ہے تو ان کو بنانا چاہیے میڈیکل میں، ٹھیک ہے، وہ جو ڈپارٹمنٹ جس کا نہیں ہے، جس کو کوئی الف سے بے نہیں آتا، اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ عزیز صاحب آخری بات کیا کہیں گے؟ اس پہ سر پروگرام بس کا ٹائم یہ ختم ہو کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ اس پہ اکانومی پہ جو ہے نا وہ چارٹر ایک ہونا چاہیے، سب جماعتوں کو اس پہ ایگری ہونا چاہیے لیکن نا کہ یہ تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہونا چاہیے، اور خاص کر پیپل پارٹی تو اس بارے میں جتنی پیپل پارٹی مخلص سے آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کر عمران خان کے جو ہیں وزیر اعظم بننے پر زرداری صاحب نے جو ان کو پیشکش کیا تھا کہ آؤ ہم بات کریں گے، اکانومی پہ بات کریں گے، ملک کی معیشت پہ بات کریں گے، سیاست نہیں کریں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ 5 سال تک گالی گلوچ کی سیاست یہی ہو گئی۔ تو آج بھی چلیں آپ ضرورت ہے، دعوت دے دیں، آپ ضرورت ہے، انیشیٹ کر لیں بالکل، اپنی پارٹی سے، چلیں بات کے لیے اب لیڈرشپ بھی سے آگے ضرورت بڑھیں۔ یہ ہے کہ اس ملک میں ویسے بھی میرا خیال یہ ہے کہ اگلے 50 سال تک 1/3 میجارٹی کسی کی بھی نہیں آ سکتی ہے، ہر آدمی اپنا ایک وہ اپنا سٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے، یہاں پر ایک وہ ہمیشہ قومی ایک حکومت چوتھی بننی ٹانگ نہ کھینچ لی چاہیے، جاتی ہے قومی حکومت بننی چاہیے، قومی چلیے بہت حکومت شکریہ بننی آپ کا، چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب وزیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جناب سعید سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جناب محسن صاحب آپ سب کا بہت شکریہ اور آپ نے گفتگو کی، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔